آپ حضرات نے جو کچھ سنا ہے خدا کے واسطے اس پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے. یہ وہ وقت ہے کہ اب اگر ہم سنی کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. حالات بڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں. ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں پروگرام بچتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی فرصت میں ہم سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں. مجوائے تشریفہ میں نے پڑھی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کی، سچوں کی معیت اختیار کرو. انشاءاللہ کن مع صادقین پر عمل ہوگا، زندگی میں بہار آ جائے گی، دنیا کا نقشہ بن جائے گا. اس لیے پہلی فرصت میں جن سے ہم کو مناسبت ہو ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، ان سے کچھ نسخہ لیں، اس کو عمل میں لائیں. بالخصوص جو خاص ان کے سر پر دستار باندھی گئی ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس دستار کی آپ لاج رکھیے. انشاءاللہ قرآن کی تعلیمات پر آپ عمل کرتے رہیں گے اور دنیا کو دعوت دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے ایسی مدد فرمائیں گے جس کا آپ یہاں تصور نہیں کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عزت اور ایسا رزق پہنچائیں گے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بھی اللہ سے کے زندگی گزاریں گے، قرآن حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اللہ مصیبت کی گھڑی میں کام آئیں گے اور اس کے نکلنے کے لیے خود راستہ نکالیں گے. ایسی جگہ سے اللہ عزت دیں گے، ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جس کا تصور و خیال بھی نہیں ہوگا اور جس کا بھروسہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس کو تعالیٰ ہمارے فرماتے ہیں دوستو ہو گیا خدا جس کا سچی ہے اس کی خدائی ہے. اس شریف کی ترجمانی کہ تم اللہ والے بن جاؤ. جی دیکھو دنیا تمہارے قدموں پہ آئے گی. میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، علماء صادقین باعمل نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جی آج ہمارے برادری علماء بھی آج جو ہے اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں. عوام کی اور پبلک کی اور یہ ہے مخلوق خدا کی اصلاح کیسے ہوگی. اس لیے ہم لوگ جو ہے جن سے مناسبت ہو ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں. پہلے زمانے میں ہمارے اکابر خانقی رحمۃ اللہ علیہ، الگنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ دور کچھ اور دور تھا. وہ وقت اتنا اچھا تھا جس کا آج تصور نہیں کر سکتے. اس دور میں میرے دوستوں جب اس دور کے خرابیوں کو دیکھا تو وقت کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پڑھنے کے زمانے ہی میں طلبہ کو اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، ان سے کچھ غصہ لینا چاہیے اور ذکر و فکر کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے نہ ان کے علم میں برکت آئے گی نہ ان کے عمل میں برکت آئے گی. یہ کوڑے کے کوڑے رہ جائیں گے. اس لیے ہم تعالیٰ فرماتے ہیں جو دستار فضیلت و علماء کو ناز ہے کہ کسی اللہ والوں کے دستار محبت میں گم کر کے دیکھیں تو کیا مقام ملتا ہے. اس کا انداز ہم آپ نہیں لگا جس کو فرماتے ہیں کہ یہ دستار فضیلت، یہ دستار محبت میں مل جائے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. میرے دوستو جو عالم ربانی ہوتے ہیں ولی وقت کے امیر المومنین کے صاحبزادے ان کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے دو صاحبزادے جھگڑتے ہیں. یہ مقام قرآن حدیث کی وجہ سے اور پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتا ہے جو بادشاہوں کو بھی مقام نہیں ملتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب قاضی یحییٰ ہارون رشید کے دونوں صاحبزادے امین و مامون کو پڑھایا کرتے تھے، جب ان کے مجلس میں آیا کو پڑھایا کرتے تھے تو دونوں والی عہد ان کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے. فیصلہ اس طرح ہوتا تھا ایک جوتی تم صحیح کرو، ایک جوتی تم صحیح کرو. یہ منظر دیکھ رہے تھے امیر المومنین ہارون رشید کا اللہ اکبر. یہ قرآن حدیث کی وجہ سے، یہ پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا. میرے دونوں لڑکے جھگڑتے ہیں ان کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے. جب دعوت ان کی گئی اور ان سے پوچھا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عزت کس کو دی ہے؟ کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے. کیا فرمایا انہوں نے کہ نہیں، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں حدیث ہے. انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گے دنیا کی اس خطے میں قرآن اور حدیث پر ہمارا عمل ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت ہم نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. نہ بھوکے مریں گے نہ پیاسے مریں گے. جہاں بھی ہوں گے اللہ عزت سے رکھیں گے. وقت نہیں ہے کچھ کہنے کا. بس اسی شعر پر میں اپنے بیان کا حوالہ کی ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا را، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت یہی صدا وہ لگا رہے ہیں. اور یہ بھی فرما رہے ہیں
بغیر اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تک نہیں پہنچو گے. تب میں چل رہا ہوں جی, چلنا ہو آپ کو تو ہمراہ آئیے. اس وقت تک جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی, اللہ سے تعلق نہیں ہوگا, جب تک اہل عشق کی صحبت نہیں آئے گا. میرے دوستوں عزیزوں, اس لیے پہلی فرصت میں سچی توبہ کر کے اللہ کا رجوع کیجیے, اللہ والوں سے تعلق پیدا کیجیے. انشاءاللہ سارے کام بن جائیں گے. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, ہم چل رہے ہیں, آپ میرے ساتھ آئیے. یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے. باخر دعوانا الحمدللہ.